بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کرداور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، انسان دنیا میں آیا ہے یقیناً ایک خاص وقت تک دنیا گزارنے کے لیے، اور دنیا کی ضروریات اس کے پیچھے لگی ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی ضرورت اس کے شوق میں بدل جائے تو وہ شوق اس کے حقیقی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور اس کے خواب کی حالت میں بھی آتا ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں کو کھانے پینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور وہ شوق اس قدر ان کو ہوتا ہے کہ وہ اکثر خواب میں بھی اپنے آپ کو دعوتوں میں مصروف دیکھتے ہیں یا کھانے پینے میں مصروف دیکھتے ہیں۔ اگر ایسے ہی کوئی شخص خواب کی حالت میں اپنے آپ کو کھانے میں مصروف دیکھے، ایسے خواب کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ وہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے لیکن سچے خواب میں سنائیے گا۔ مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بخشر گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، جو ضرورت شوق میں بدل جائے پھر شوق کا کوئی مول نہیں ہے، تو حقیقی زندگی میں بھی آپ مجھے دیکھ کے نہ مسکرائیں، مجھے بھی کھانے کا شوق بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ خواب کی حالت میں بھی اکثر لوگ بس یار خوری کر رہے ہوتے ہیں، بس نہیں چاہتا دیکھ میں منہ ڈال دیں۔ اس والے سے ایسا خواب ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے ہر ایک اعتبار سے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے خطرناک قسم کے شوقین ہوتے ہیں، یعنی ایک وقت آپ کھانا کھا لیں نا تو گھر والے پوچھیں کہ بھئی اگلے ٹائم کیا بنانا ہے تو آپ کا دل بھی نہیں چاہے گا، آپ بولیں گے جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کھانا کھا کر صحیح طریقے سے یعنی یہاں تک بھر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگلی مرتبہ کیا کھانا ہے۔ ایسے بھی خطرناک قسم کے شوقین ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خواب کا معاملہ آپ نے پوچھا ہے، تو کچھ لوگ جو کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، ہر وقت ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، تو پھر انہیں خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے جو وہ سوچتے ہیں، تو یہ آپ جانتے ہیں کہ اسے خواب ہمت کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی نارملی کھاتا ہے اور شوق بھی رکھتا ہے لیکن نارملی کھاتا ہے، نارملی شوق ہے اس کا، ہر وقت اس طرح ذہن میں سوار نہیں ہوتا، تو اب جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ انواع قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں اور فروٹس رکھے ہوئے ہیں یا سبزیاں رکھی ہوئی ہیں، روٹیاں رکھی ہوئی ہیں جو آٹے سے بنی ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر خواب میں وہ دیکھے تو پھر اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اس کی تعبیر پھر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انواع قسم کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس کے رزق حلال میں خاص طور پر اضافے کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ تو میں نے یعنی ایک سائیڈ بتا دی، یعنی یوں سمجھنے کہ ایک رخ میں نے بتا دیا۔ ایک رخ یہ بھی ہے کہ اگر خواب میں انواع قسم کے کھانے کنٹینیوسلی دیکھ رہا ہے اور ساتھ میں اسے دنیا میں معاملات کے کچھ چانسز مل رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر وہ نوکری کرتا ہے تو اس کی پروموشن، یا کہیں کاروبار کر رہا ہے تو اسے کاروبار میں چانسز مل رہے ہیں، تو اس کی تعبیر پھر ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی یہ تمہیں اللہ رب العالمین نعمتیں دے رہا ہے، تو یہ نعمتیں جو تمہیں عطا ہوئی ہیں نا، تو اس کا شکر ادا کرنا، ان نعمتوں کا حق ادا کرنا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ان نعمتوں میں کھو کر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ، عبادات کو، جی، تو تم ایسا نہ ہو کہ کیونکہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا فرماتا ہے نا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے نعمت عطا فرمائی، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ دے کر اس لیے آزماتا ہے کہ دیکھتا ہے، آزمائش فرماتا ہے کہ میرا کون سا بندہ میرے نام پر دیتا ہے یا نہیں دیتا، کون سا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندوں کے پاس بڑی بڑی دولتیں تھیں، یعنی آپ یہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس حکومت نے آپ کی ذات پر کوئی فرق نہیں آنے دیا، اللہ تعالیٰ کی مشغولیت میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں کوئی آڑے چیز نہیں آنے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بے انتہا تھا معاملہ، لیکن کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ یعنی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، سارا مال دے دیا،
سارا مال لا کر دے دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال تھا، لیکن کیا کہ جب بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت، دین اسلام کو ضرورت، تو اپنا مال دینے میں دریغ نہیں کیا. تو ان کے مال نے ان کو کہیں پر بھی نقصان نہیں پہنچایا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے تمہیں اللہ رب العالمین نعمت عطا فرما رہا ہے، تو دنیا کی ان عارضی نعمتوں میں منہمک ہو کر کہیں ایسا نہ ہو، دینے والوں کو نہ بھول جاؤ. ہاں دینے والوں کو نہ بھول جاؤ. یعنی موتی تم لے رہے ہو اور تو موتی والے کو نہ بھولنا. میمون غزنوی کا مشہور واقعہ ہے نا کہ لوگ نا اس کے جو غلام تھا ایاز، تو اس کے خلاف بڑے کہ ارے غلام کے ساتھ اتنی محبت اس کی، وہ غلام بھی غلام تھا، وہ غلام بھی ایاز کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. تو وہ یعنی اس کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ اس نے کیا کیا کہ موتی یوں پھینکے، درباریوں سے کہا کہ لے لو جس کی جولی میں جتنے آتے ہیں. بادشاہ تھا. تو ایاز بیٹھا رہا. کہا تو کیوں بیٹھا ہے؟ کہا مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے. ہے مجھے موتی والا چاہیے. ہمیں رزق بھی چاہیے اور دینے والا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. ناظرین کرام، ایک وقفے کا وقت ہو چکا ہے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، یقیناً آپ شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے دوسرے سیگمنٹ کا، کیونکہ یہ سیگمنٹ آپ کے ہی لیے ہے. ہم آپ کی کالس ریسیو کرتے ہیں، آپ کے خواب سنتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں صادق آباد سے. صادق آباد سے بہن قرۃ العین بات کر رہی ہیں. جی اپنا آپ خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں نا سوئمنگ پول ہے جو کہ حقیقت میں نہیں ہے. رات کا ٹائم ہوتا ہے، پول کے اندر نا اینٹیں سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، مگر اور اس میں نا نہر کا پانی بھرا ہوا نظر آتا ہے. جب میں اس کے اندر ہاتھ ڈالتی ہوں تو وہ اینٹیں نا لہروں سمیت اینٹوں کی لہریں بن جاتی ہیں، اور ان کے اندر 2 بڑے مگرمچھ اور 2-3 بلیاں ہوتی ہیں جو مختلف رنگ کی ہوتی ہیں. ایک یا 2 جانور اور بھی ہوتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سے ہوتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ بلیاں کیسے پانی میں رہ سکتی ہیں. سفید اور کالے رنگ کی بلیاں ہوتی ہیں جو پانی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں. وہ تیزی سے میری طرف آتی ہیں. میں ٹیبل پر چڑھ جاتی ہوں اور انہیں بھگانے لگتی ہوں، اور اپنی امی کو کہتی ہوں کہ یہ سوئمنگ پول کا پانی خالی کر دیتے ہیں تو یہ جانور چلے جائیں گے. میری امی کہتی ہیں کہ ایسا کرنے سے بھی یہ کہیں نہیں جائیں گے. ایک اور چھوٹا سا خواب ہے میرا کہ میں نے دیکھا کہ گھر میں تقریباً 7-8 چوہے آتے ہیں. وہ مختلف سائز کے ہوتے ہیں، جیسے ایک فیملی ہوتی ہے، کوئی چھوٹے کوئی بڑے ہوتے ہیں. میں ان کو بھگانے کی کوشش کرتی ہوں. ایک چھوٹا سا باریک سا چوہا ہوتا ہے جسے میں مار دیتی ہوں، اور باقی گہرے کالے رنگ کے موٹے تازے چوہے ہوتے ہیں. پھر میں ان کو امی کے ساتھ مل کر ان کو بھگانے کی کوشش کرتی ہوں. 2 چوہے ہمارے کمرے میں چلے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کچھ مطلب آپس میں چپکلشیں ہیں یا کوئی خدا نہ خاصہ پریشانی ہے کیا؟ جی ہیں، پریشانیاں ہیں تھوڑی سی. فائنینشلی بہت زیادہ ہیں؟ جی بہت زیادہ. اچھا ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرمائے. درود پاک کی کثرت رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نا مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. مریم بہن لاہور سے بات کر رہی ہے. بہت دن بعد آپ کی حاضری ہو رہی ہے پروگرام میں. جی بس تھوڑی مصروفیت تھی. اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا خواب کچھ اس طرح سے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جس طرح جو بھینسا نہیں ہوتا یوک، وہ نا کہیں پر ہے بھپر گیا ہے تو وہ لوگوں کو نہ تنگ کر رہا ہے. تو میں دروازہ نہ بند کر دیتی ہوں کہ یہ باہر نہ آئے. لیکن جب میں ہلکا سا دروازہ کھول کے دیکھتی ہوں نا تو وہ دروازے کے پیچھے نا چھپا ہوا ہوتا ہے، اور لیکن نہ کہتا کچھ نہیں ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. اور ایک دم سے نا مجھے اس کے دانتوں کی نا چبھن جو ہے نا میری اسکن پہ ہاتھ کی محسوس ہوتی ہے. تو میں وہ پھر میرے ایک دم سے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو میں دروازہ فوراً بند کرتی ہوں، تالا لگاتی ہوں کہ یہ حملہ نہ کر دے. لیکن وہ مجھے نہ نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن لوگوں کو نہ تنگ کر رہا ہے. بٹ اس کی جو دانتوں کی جو بھی ہوتا ہے اسکن یا سینگ وغیرہ، وہ میرے ہاتھوں پہ نا اس کی چبھن محسوس ہوتی ہے. یہ دیکھا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو لوگوں کی مدد کرنے کا بہت شوق ہے؟ مطلب کہ کر دیتی ہوتی ہوں کہ جتنی بھی. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس نیک عمل کے لوگوں کی مخلوق کی خدمت کرنا مہین عبادت ہے. اس کو کنٹینیو رکھیے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ماشاءاللہ نا اللہ تعالیٰ کے گھر گئی ہوں عمرہ کرنے. اچھا جی. تو خانہ کعبہ کو قریب سے دیکھ رہی ہوں اور خوش بھی ہو رہی ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ میں نے نا خانہ کعبہ کو دیکھتے کہتے ہیں نا پہلی نظر میں جو دعا مانگنی ہوتی ہے
وہ نہیں میں مان سکی کیونکہ میری بڑی بیٹی جو ہے نا اسے ڈائیورس ہو چکی, بڑی پریشان ہے وہ. تو اس کے بعد میں اپنے میاں صاحب سے کہتی ہوں کہ پہلے بھی آپ نے میرے ماں باپ پہ خرچہ ڈالا ہوا ہے, اب بھی ان کے پیسوں سے عمرہ کرنے ہم آئے. تو رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری نند ہے, تو وہ نا مطلب کہ 2 بسکٹ ہیں اس کے ہاتھ میں, تو مجھے کہتی ہے کہ خوشخبری ہے, میری چھوٹی والی نند کا رشتہ آیا ہے. وہ شادی نند کے ہاتھوں میں بسکٹ ہے, خوشخبری ہے کہتی ہے. نہیں ان کے ہاتھوں میں بسکٹ ہوتا کیا ہے؟ نہیں بسکٹ ہے نا, کھانے والے بچوں کے بسکٹ نہیں ہوتے, وہ پیکٹ میں ہے. ہاں جی ٹھیک, وہ پیکٹ میں ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ اسی نند کے جن کا رشتہ ہے؟ ہاں جی, نہیں لیکن وہ شادی شدہ ہے, اس کے 3-4 بچے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی کیا پریشانی ہے؟ میری پریشانی یہ ہے کہ میری بیٹی بہت پریشان ہے. وہ ڈائیورس ہوئی نا بیٹی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے میری بہن, اللہ تعالیٰ اس کو اچھا دوسرا بار انشاءاللہ عطا فرمائے گا. ہم سب دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی یقیناً حکمت ہوتی ہے, بس ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں اور صبر سے کام لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و مددگار ہو. اپنا خیال رکھیے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو انشاءاللہ بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے گا اور آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ خوشیوں میں بدل جائیں گی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ترگوتا سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. جی بتائیے. میرا پہلا خواب ہے سمندر ہے, کشتی ہے, اس میں پانی بھرا ہوا ہے, کشتی میں بھی پانی بھرا ہوا ہے اور میں اس میں کھڑی ہوں اور میرے ہاتھ میں سفید رنگ کی مچھلی ہے, اور میں کہتی ہوں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ مچھلی تو پانی کے بغیر بھر جاتی ہے, لیکن یہ تو زندہ. میں خوش ہو رہی ہوں اسے دیکھ کے, اور وہ مجھے دیکھ کے مچھلی خوش ہو رہی. اور پیچھے میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو 2 سانپ ہوتے ہیں, ایک چھوٹا سانپ ہوتا ہے, ایک بڑا سانپ ہوتا ہے گرین کلر کے. اور میں کہتی ہوں یہ مجھے کاٹ نہ لے. میں نا اسے سانپ کو پکڑ کر دوسری آگے والی سائڈ سے چھوڑتی ہوں, پھر آ جاتا ہے. 2 دفعہ اسی طرح کرتی ہوں. اسی دفعہ میں پکڑتی ہوں تو میرے ہاتھ نا اس کے منہ میں چلا جاتا ہے. میں ڈر جاتی ہوں, میں کہتی کہیں مجھے کاٹ نہ لے, لیکن وہ مجھے کاٹتا نہیں ہے. بس یہ میرا پہلا خواب ہے. دوسرا خواب ہے میں اپنی خالہ کے گھر پہ ہوں اور بلی کھیل رہی ہے زمین پہ. بلی زمین پہ کھیل رہی ہے خالہ کے گھر میں؟ جی خالہ کے گھر پہ ہوں, اور خالہ ہماری فوت ہو چکی ہے, وہ میرے پاس کھڑی ہے. خالہ ہنس رہی ہے بلی کو دیکھ کر. میرے ساتھ کزن ہے اور میری نند کا بیٹا بھی کھڑا ہے. اور میری کزن جو بولتی ہے وہ کہتی ہے اس لڑکے نے نا ہم پہ جادو کیا, اس نے جادو کیا ہے. ہم پہ نہیں ویسے بولتی ہے اس نے جادو کیا. میں کہتی ہوں نہیں اس نے جادو نہیں کیا. اور بلی وہ نیلے رنگ کی ہو جاتی ہے. نہیں کس سے جادو کیا وہ آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ نہیں میری طرف نہیں, میری نند کا بیٹا ہے, اسے دیکھ کر کہتی ہے میری کزن کہ اس نے جادو کیا. اچھا پھر بلی کا کلر بلو نیلا ہو جاتا ہے آپ کی؟ جی نیلا ہو جاتا ہے. میں بلی کو پکڑتی ہوں, وہ میری نند کی نا جو بیٹا ہے اس کی کمر پہ چڑھ جاتی ہے, اور میں کہتی اسے کاٹ نہ لے. میں اسے پکڑتی ہوں تو وہ اس سے نا ناخن مارتی ہے اور اس کے پیٹ کے پیچھے سے نا خون نکلتا ہے. پھر وہ بلی پکڑتی ہوں تو وہ بھاگ جاتی. بس یہ میرا خواب ہے. اچھا آپ مطلب آپ کی شادی شدہ ہیں آپ؟ جی میں شادی میں. بچے ہیں آپ؟ جی 2 بیٹے ہیں میرے. آپ کی پریشانی کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ بس گھر میں گھریلو پریشانیاں رہتی ہیں. ٹھیک ہے شوہر کے ساتھ. چلے اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے. اپنا خیال کیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ایک میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میرا بھتیجا ہے اور میں ہوں ساتھ, تو ہم کہیں باہر نکلتے ہیں نا تو میرے پاؤں میں جینٹس جوتے ہوتے ہیں اور میرے بھتیجے کے پاؤں میں لیڈیز جوتا ہوتا ہے. تو پھر میں باہر نکلتے ہیں کہیں ہم جا رہے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جینٹس کا اور بھتیجے کے اس میں لیڈیز کا جوتا ہوتا ہے. اچھا ہاں جی. تو پھر یہ میرا بھتیجا کہتا ہے میں لے آتا ہوں, پھر وہ مجھ سے لے جاتا ہے جوتے اور وہ بدل کے آ جاتا ہے. تو بس یہ سین دیکھا. اور ایک میرے بیٹے نے دیکھا ہے کہ خواب میں نا مجھے بلی کو جلاتے ہوئے دیکھا ہے. کیا جی ہے؟ بلی کو. اچھا بلی کو آپ نے؟ میرے بیٹے نے دیکھا ہے کہ میں بلی کو جلا رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں چھوٹی بلی بڑی بلی ہے؟ بلی چھوٹا بچہ تھا, بڑی بلی تھی؟ جی یہ تو میں اس سے نہیں پوچھ پائی ہوں, اب گھر بھی نہیں ہے. اچھا گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے ان کے؟ موسیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جی نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچا کے رکھے ہم سب کو. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سود بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. فیصلہ آباد سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا.
جی سر میں اپنے آپ کو نا ہوا میں اڑتا رات کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں جی. ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ کیا کام کرتے ہیں؟ اپنے گھر کے اوپر نا اگر کو میرے پیچھے لگ جاتا تو تب بھی میں اڑ جاتا ہوں جی. واہ کیا ماشاء کام اللہ. کرتے ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں ڈرائیونگ کرتا ہوں ڈرائیوری کرتے ہیں. سوچتے بہت زیادہ ہیں. جی. آپ سوچتے رہتے ہیں ہر وقت بہت زیادہ؟ جی نہیں ایسی تو کوئی نہیں بات تھی. اچھا ٹھیک سوچتے ہے. ہیں. چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن بڑے دماد حاضری ہو رہی ہے آپ کی. جی مگر آپ لوگ ہماری دعاؤں محبتوں سے نہیں گئے، چاہے ہم کال کر چلے سکیں یا نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ. پاک عافیت کی اللہ زندگی تعالیٰ دے ہم دعائیں سب کو. قبول فرمائے آپ کی ہمارے حق میں. آمین. جی اور مفتی صاحب کو بھی بہت بہت السلام السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، خواب میں نے یہ دیکھا کہ کوئی بہت خوشی کا موقع ہے، ہاں. بہت سارے لوگ جمع ہیں، ہنس بول رہے ہیں. تو کوئی مجھے جو ہے نا وارڈروب میرا کھولتے ہیں تو کپڑے میرے ہینگے بہت سارے، تو مجھے اشارہ کر کے بولتے ہیں کہ آپ ریاض الجنہ کلر کے کپڑے پہنے، اور وہ کپڑوں کی جس طرف اشارہ کرتے ہیں وہ پیرٹ گرین ہے. تو بس یہ خواب دیکھا اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. کپڑوں کا ریاض الجنہ کے والے سے کیا ماشاء اللہ. اب خواب کیا کہتے ہیں مفتی صاحب بتائیں گے؟ سننے میں مجھے لطف آیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حریم بات کر رہی ہوں، مفتی صاحب سے بات کرنے کی. ماشاء اللہ حریم صاحبہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں کافی دن. آج مفتی صاحب بہت پرانے کالرس آ رہے ہیں ہمارے. جی حریم بہن آپ نے کیا خواب دیکھ لیا؟ میں نے نا مفتی صاحب سے خواب پوچھنا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نا مدینے میں ہوں، زمین کچی ہے وہاں پہ، بس زمین مطلب علاقہ ہے، کچی کچی زمین ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں مدینے میں ہوں اور میں نے وہاں نیم کا درخت لگایا ہے. اچھا اور مدینے میں. باہر کو مضبوطی سے لگایا ہے. اچھا. اور میں نے مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ زوال کے وقت درود یا کلمہ وغیرہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حریم بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئی. اور موسیٰ انشاءاللہ آپ کو خواب کے حوالے سے بتائیں گے، جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بتائیں گے. پروگرام دیکھتی رہیے گا. بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد لطیف بول رہا ہوں چنیوڑ سے. چنیوڑ سے بھائی محمد لطیف بات کر رہے ہیں. جی محمد لطیف بھائی کیا خواب دیکھا آپ نے؟ میرا بھائی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا تھا، وہ اسے میرے دوست نے دیکھا ہے کہ سبز گھاس پہ نہ پھر رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے. اچھا آپ کے دوست نے خواب دیکھا، اس خواب میں آپ کے بھائی کو دیکھا. کتنی عمر میں فوت ہوئے ہیں وہ ابھی 3 مہینے پہلے فوت ہوئے. نہیں ان کی عمر کیا تھی جب فوت ہوئے تو؟ 58 سال. اچھا 58 سال. ٹھیک ہے محمد لطیف بھائی. ہاں دوسرا میرا خواب ہے، مجھے آیا ہے خواب جی کہ مجھے نا صبح کے وقت ٹائم خواب آیا کہ میں نے فروزہ ملا ہے سنارے بازار سے. کیا ملا ہے؟ روزہ ملا ہے؟ فروزہ. ہاں فروزہ ناگ نہیں ہوتا، ناگ ہوتا ہے فروزہ، وہ ملا ہے. اچھا فیروزہ کو نہیں کہہ رہے. اچھا فیروزہ ملا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کہاں سے ملا ہے؟ سنارے بازار سے. جہاں سنارے بازار میں. ٹھیک ہے محمد لطیف بھائی انشاءاللہ آپ کو حقیقی زندگی بہت سارے فیروزے ملیں گے. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہت نعمتوں سے نوازا ہے. شکر الحمدللہ. آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صدقہ سے بات کر رہی ہوں. یہ میرا خواب ہے. میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ہال ہے جس میں مختلف لوگ ہیں اور کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے تو کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ان میں میری بہن بھی ہوتی ہے. وہ مجھے نا کڑی کے سالن کے ساتھ روٹی دیتی ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ روٹی رہتی ہے؟ ہاں روٹی دیتی ہے کڑی کے سالن کے ساتھ. کس کے پھر وہ ساتھ؟ کہتی کہ آٹھ لوگوں کا گروپ ہے. ایک منٹ میں بھی مس کر گیا. کس کے ساتھ روٹی رہتی ہے؟ کڑی کا سالن، کڑی کا پکوڑے، کڑی والا کڑی کے سالن کے ساتھ رو رہی ہے. ہاں جی. تو رو رہی ہے روٹی اچھا. دیتی ہے. روٹی کڑی کے سالن روٹی کھا رہی ہے. اچھا نہیں مجھے روٹی دیتی ہے. آپ کو روٹی دیتی سالن ہے. دیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ 8 کا گروپ ہے، آپ لوگ ہمارے گروپ میں نہیں ہو آپ. تو پھر نا وہ مجھے نا پھر میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے والدین کے گھر ہوتی ہوں اور ادھر میں اپنے ابو کے کمرے میں ہوتی ہوں. وہاں لوگ نا پیاری اور نرم لہجے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک نا تھیلی میں کھجوریں ابا جی کی الماری میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور 2 کھجوریں مجھے جیسے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا
اور پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آمنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ آمنہ لاہور سے بات کر رہی ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنی والدہ اور ساس کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتی ہوں، تو ہم تینوں روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک دم ایسے ہوتا ہے کہ میں روڈ کی سائڈ پہ رہ جاتی ہوں، وہ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے بھی بلاتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ۔ اور ویسے تو ہوتا ہے کہ روڈ پہ گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن خواب میں ایسے ہوتا ہے کہ روڈ پہ نا بہت سارے لوگ گزر ہوتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ یہ تھوڑے سے لوگ کم ہوں تو میں نا آتی ہوں گزر کے، تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، باقی سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں آگے دیکھ کے، ان میں سے ایک آدمی ہوتا ہے وہ میری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے دل میں نا، اور ہاتھ میں نا اس نے مٹھی میں نا مٹی اٹھائی ہوتی ہے، میں ڈر جاتی ہوں، تو وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا ہے نا، میں ڈر کے نیچے گر جاتی ہوں، تو وہ نا میرے اوپر پھونک مارتا ہے اور مٹی میرے اوپر گراتا ہے، تو میں نا ادھر بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری آنکھ کھلتی ہے، میری والدہ اور میری ساس مجھے کسی عورت کے پاس لے کے جاتی ہیں، تو وہ نا… اچھا یہ بتائیں کہ کوئی آپ بیمار تو نہیں رہتی ہیں؟ بیمار نہیں۔ اچھا آپ کی یعنی شادی ہو چکی ہے، میرڈ ہیں آپ؟ جی میں میرڈ ہوں۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ پریشانی یہ ہے کہ یہ باقی تو سب ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ابھی مطلب اولاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک ٹینشن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہم جائیں گے ایک وقفے پہ، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام کا تیسرا سیگمنٹ شامل کریں گے اپنے کالرز کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو ہے بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نوشین بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی۔ میں نا اکثر خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے اوپر نا کوئی جادو کر رہا ہے، اور نا میں منہ پر نا اسی ٹائم نا میرے منہ سے نا اللہ تعالیٰ کا ورد نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں سورہ ناس جتنی میری صورتیں مجھے یاد ہوتی ہیں میں خواب میں ہی پڑھ رہی ہوتی ہوں، اور اتنی دیر میں یعنی کہ ایک دم ڈر کے اٹھتی بھی ہوں نا تو میں اٹھ کے یہی خواب یعنی صورتیں میرے منہ پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نا اکثر خواب میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ میں بیت الخلا دیکھتی ہوں، گندگی بہت زیادہ۔ یہ دوسرا خواب ہے؟ ہاں جی، اور نا مجھے وسوسے وہم بہت زیادہ آتے ہیں، اور ایک یہ کہ میری ساتھ نا کچھ پڑھ کر اشارے سے یا تو پھونک دیتی ہے یا وہ چولہے پہ کچھ جلاتی رہتی ہیں۔ یہ مطلب خواب میں دیکھا آپ نے؟ نہیں یہ خواب میں نہیں دیکھا، یہ سچ ہے، وہ کچھ جلاتی ہیں، اور خواب میں مجھے یہ آتا ہے کہ سبز رنگ کا سانپ ہے۔ ہاں جی، وہ میری ساتھ عبادت گزار بھی بہت زیادہ ہیں، پر وہ مجھے نا سبز رنگ کا سانپ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بس مجھے نا خواب میں یہی نظر آتا ہے کہ میرے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں اور آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے 2 خواب معلوم کرنے ہیں۔ جی جی۔ ایک تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں جیسے میرے واش روم کا باتھ ٹب پڑا ہوا ہوتا ہے اور ٹوٹی اس میں سے لیک کر کے باتھ ٹب جو ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، اور جو اٹیچ باتھ ہوتا ہے وہ آدھا بھر جاتا ہے، اور میں اپنے واش روم کا ڈور کلوز کر دیتی ہوں، مگر میری والدہ صاحبہ ڈور کو کھولنا چاہ رہی ہوتی، دیکھنا چاہ رہی ہوتی کہ میں ڈور کیوں بند کر رہی ہوں، کیا چھپا رہی ہوں، مگر میں ان کو روکتی، مگر انہوں نے کھول کے دیکھ لیا، تو انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہوا، تو میں نے کہا میں نے پتہ نہیں خود ہی ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ اتنا پانی کیسے آدھا ہو گیا ٹب کے اندر بھر گیا لیک کر کے۔ اچھا میری بہن، آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ کہیں کچھ کام کرتی ہیں یا ہاؤس وائف ہیں؟ نہیں کوئی مصروفیت ہاؤس وائف ہیں؟ نہیں جی، انمیرڈ ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایسا ہے کہ آپ والدہ سے کچھ باتیں چھپاتی ہوں؟ نہیں، ان کو سب باتوں کا، سب مسئلے مسائل کا پتہ ہے اچھی طرح، بہت اچھی طرح۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے میری بہن، آپ نے جو خواب بتائے وہ ہم نے نوٹ کیے۔ اب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں، بلکہ اب چلتے ہی ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اب جو لوگ مزید ہمارے ساتھ پروگرام میں شیئر کرنا چاہتے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو شامل نہیں کر سکیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے فرائیڈے سیٹرڈے کو آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ پھر وقت چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ اچھا قرۃ العین نے صادقہ بات سے یہ پوچھا ہے کہ ان کے گھر میں خواب میں دیکھ رہی ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، سوئمنگ پول ہے اور نہر کا پانی اس میں موجود ہے، اور یہ دیکھتی ہیں کہ اینٹوں کی لہریں بنتی ہیں، تو 2 مگرمچھ اور بلیاں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں،
اور یہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ بلیاں پانی میں کیا کر رہی ہیں، اور وہ پھر ان کی طرف بھی آتی ہیں۔ دوسرا خواب یہ دیکھا کہ 7 سے 8 چوہے ہیں ان کے گھر میں، بھگانے کی کوشش کرتی ہیں، ایک چھوٹا پتلا سا چوہا اسے مار دیتی ہیں اور باقی کو بھگانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس میں سے 1-2 ان کے روم میں بھی آ جاتے ہیں۔ دیکھیں دونوں خواب میں جو ہے وہ چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ عام طور پر اینٹوں کی لہر نہیں بنتی، ایک وہ بن رہی ہے، دوسرا اس میں مگرمچھ ہیں 2، اور تیسرا یہ کہ بلیاں۔ دیکھیں مگرمچھ جو ہے نا یہ دشمن ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی موجودگی وہاں ہے اور 2 کی تعداد میں ہے۔ اچھا بلیاں یعنی دشمن کی موجودگی میں یوں سمجھ لیں کہ جو پریشانیاں ظاہر ہوتی ہیں یا اس کی دشمنی کے نتیجے میں جو مصیبت یا تکلیف، تو یہ بلیاں وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ حیران ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ 7 سے 8 چوہے یہ بھگانے کی کوشش کرتی ہیں، نہیں بھاگتے ایک اس کا مطلب یہ کہ گھر میں یا ان کے جو گھر کے جو یعنی ان کے بڑے ہیں، یعنی والد ہوں یا بھائی ہوں یا جو بھی ہوں، جو کام کر رہے ہیں اس میں چوری کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ کوئی ہے جو چوریاں کر رہا ہے، یا ان کے گھر میں بھی کوئی ایسی چیز ہے، ایسا معاملہ ہے کہ سامنے وہ نہیں آ رہا، لیکن جیسے نا یہ فلاں چیز اٹھا لی، فلاں چیز اٹھا لی، اس چوری کے معاملات یہ لگ رہے ہیں، کیونکہ چوہے جو ہے اسی طرف اشارہ ہے۔ تو اب دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو یہ کہ دشمن ظاہر ہے کہ اپنی دشمنی کر رہا ہے، اور وہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ میں اشارہ دے دوں کوئی غیر نہیں ہے، وہ یا تو جانے انجانے میں اس میں ملوث ہے، دوسرا اس کے نتیجے میں پریشانیاں بھی ان پر مختلف اقسام کی، یعنی کوئی فائنینشلی اعتبار سے یا آپس میں لڑائی جھگڑوں کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی پریشانیاں رونما ہو رہی ہیں یا خدا نخواستہ ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ و مامون فرمائے۔ میں ان سے کہوں گا کہ ایک تو معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ میں نے کل بھی ایک خواب کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ اپنے راز سے ہر کسی کو مطلع نہ فرمائے، اور مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس سے منع فرمایا کہ اپنے دوست کو بھی راز نہ بتاؤ کہ اس کا بھی کوئی دوست ہوتا ہے۔ صحیح ہے نا، جس طرح آپ کسی کو دوست سمجھ کر راز بتا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا راز کسی کو بتا سکتا ہے، تو لہٰذا اور پھر وہ دوست کسی وقت بھی اگر خدا نخواستہ دشمن بن جائے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں آتے۔ تو معاملات میں احتیاط سے کام لیں، اور دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی کریں، اور فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ، بلکہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 7 مرتبہ فلق اور ناس، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں کر کے تمام افراد، اور چلتے پھرتے یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اور معاملات میں احتیاط بہت ضروری ہے، یہ آپ کے لیے پرہیز ہے۔ مریم بہن نے لاہور سے پوچھا کہ بھینسا ہے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، اور پھر یہ دروازہ جو ہے وہ ذرا کھولتی تو وہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کی دانتوں کی چبھن انہیں فیل ہوتی ہے۔ میری بہن آپ لوگوں کی مدد کریں، یا ویلفیئر کے کوئی کام کرتی ہیں کریں، یا کسی کا جھگڑا ہے تو اس میں آپ صلح کروانے کی کوشش کرتی ہیں بالکل کریں، لیکن میں آپ کو یوں سمجھ لیں کہ کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ایسا نہ ہو، اتنا زیادہ آپ کا انفلوئنس نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ کو نقصان پہنچے۔ یعنی کسی کے معاملات میں اگر آپ پڑھتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا معاملہ بھول کے آپ کی طرف آ جائیں، اپنی انوالومنٹ کو محدود رکھیں، تو اپنے معاملات کو محدود رکھیں کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے، بس اتنا کہنا تھا۔ لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ خواب میں خانہ کعبہ دیکھتی ہیں، یعنی عمرہ کرنے کے لیے گئی ہیں، جو پہلی دعا ہوتی ہے وہ نہیں مانگ سکتی، اور پھر اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ اب بھی جو ہے نا میرے والدین کے پیسوں سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ خواب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پریشانی میں اتنا زیادہ آ چکی ہیں، اتنا زیادہ آپ ٹینس ہو چکی ہیں کہ اب آپ کا ظاہر ہے کہ جب کوئی موقع ہوتا ہے تو آپ کا دماغ اس طریقے سے کام نہیں کر پاتا، ایکٹیو نہیں ہوتا جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس میں اشارہ کس بات کی کس طرح مل رہا ہے کہ آپ کو دعا مانگنی ہے، دعا نہیں مانگ پا رہے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنے ذہن کو ذرا بالکل صاف کریں، اور ٹینشن کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ ٹینشنز آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان مع العسر یسرا، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں اس وقت گرامر کے اس میں نہیں جا رہا، لیکن اتنی جو یہ 2 مرتبہ فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کا لباب یہ ہے گرامر کے اعتبار سے بھی کہ ہر پریشانی کے بعد 2 خوشیاں ہیں۔
تو آپ انتظار رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں. جو بیٹی کا معاملہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا. آپ اس کی بارگاہ میں جھکیں اور جب دعا مانگنے کا وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو تو آپ اس وقت وہ کام کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. یعنی جو کام کا وقت آتا ہے تو آپ نہیں کر پاتی. تو یہ دوسرا یہ کہ اب شکوہ شکایتیں نا اب آپ اس کا دروازہ بند رکھیں, کیونکہ اب جس طرح بھی شوہر کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں ایک عرصہ گزر چکا ہوگا تو اب آپ نباہ کی کوشش فرمائیں. شکوہ شکایتیں سے نا عام طور پر دل خراب ہوتے ہیں اور پھر زندگی کی گاڑی جو ہے وہ چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس دروازے کو بھی بند رکھیں, اللہ پر توکل رکھیں, نباہ کرنے کی کوشش کریں, بہتر ہو جائے گا, آپ ٹینشن سے نکل آئیں گے. دوسرا یہ کہ نن کے ہاتھوں میں بسکٹ ہے, وہ کہتی ہیں خوشخبری ہے کہ رشتہ جو ہے وہ آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی حوالے سے کوئی خوشخبری بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا, چاہے وہ نن کے حوالے سے ہو آپ کے حوالے سے ہو, انشاءاللہ ہوگا. سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ سمندر ہے, کشتی میں پانی بھرا ہوا ہے, یہ کھڑی ہیں, ان کے ہاتھ میں مچھلی ہے, پیچھے سانپ ہے گرین کلر کا اور ان کا ہاتھ ان کے منہ میں چلا جاتا ہے. دیکھیں جب مشہور بات ہے کہ جب کہیں پر کوئی مصیبت ہو تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بالکل سائڈ پر کر لیں تاکہ مصیبت وہ پریشانی کے لمحات چلے جائیں تو پھر آپ تھوڑا سا اپنا کام کریں. تو پریشانی کے حوالے سے جب پریشانیاں ہوں یا مصیبت ہو, مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ کہیں پر کوئی واقعہ ہو گیا اور آپ واقعہ دیکھنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہو گئے اور اسی اثناء میں دوسرا واقعہ بھی وہیں پر ہو گیا, میں اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ جائیں, تو نقصان آپ کا ہے. تو لہٰذا جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو کوئی پریشانی والا تو اس میں اندر جانے کی کوشش نہ فرمائیں, زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کریں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. آپ کا مطلب معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے عمل کی وجہ سے یا آپ کے کرنے کی وجہ سے ہی آپ پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں, تو لہٰذا اس طرح نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر فرمائے اور کرم فرمائے. دوسرا یہ کہ خالہ کے گھر میں ہے, مرحومہ جو ہے وہ خالہ کھڑی ہوئی ہیں, پاس کھڑی ہے, بلی ہے, نن کا بیٹا ہے اور وہ کوئی کہتی کہ یہ جادو کرواتا ہے, پھر بلی کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ذرا سا یہ لگ رہا ہے کہ کوئی معاملہ اثرات کا ہے. تو میں نے اوپر جو وظیفہ عرض کیا وہ آپ بھی کریں, نمازوں کی پابندی کریں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا پاؤں کہتے ہیں نا کہ اپنا پاؤں کلہاڑی پہ مار دیا, تو یہ جو محاورہ یہ ایسے نہیں ہے. یعنی پریشانی ہے کسی کی اور آپ جا کر اس میں انوالو ہو جاتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی پریشانی کا سامنا کرتی ہیں, تو لہٰذا اس طرح نہ کریں آپ. دوسرا یہ کہ لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ یہ اور بھتیجا, ان کے پاؤں میں جینٹس کی جوتی ہے اور بھتیجے کے پاؤں میں جو یعنی خواتین کی جوتی ہے وہ ہے. دوسرا خواب ہے کہ ان کے بیٹے نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ بلی کو نہلا رہی ہیں. میں بس اتنا عرض کروں گا میری بہن کہ جو کام آپ کے کرنے کے ہیں وہ کیجئے, جو کام آپ کے کرنے کے نہیں ہیں وہ نہ کیجئے. اور دوسرا یہ ہے کہ گھریلو معاملات میں بھی آپ احتیاط سے کام لیں, کیونکہ یعنی کوئی بھی ہو, چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو, بات یہ کہ جو کرنے کے کام بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں لگا دیتا ہے جو نہیں کرنے کے. اور آج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم نے کرنے والے کام چھوڑ دیے, نہ کرنے والے کام اپنا لیے. تو جب آپ کرنے والے کام کریں گی تو آٹومیٹیکلی جو نہ کرنے والے کام ہیں اس سے دور ہو جائیں گی, ورنہ یہ خاندان کا شیرازہ بھی بکھر جائے گا. تو لہٰذا آپ ذرا سا اس پر غور فرمائیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بعض اوقات شیطان بھی ایسے مناظر دکھا دیتا ہے. تو اس کے بعد یہ فیصل آباد سے بھائی نے پوچھا کہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں, سوچتے بھی زیادہ نہیں ہیں. میرے بھائی آپ کی فیلڈ میں اگر آپ ایمانداری کے ساتھ چلتے رہے اور اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دیتے رہے تو کوئی ایسا موقع ہے, اللہ رب العالمین کوئی ایسا وقت ہوگا کہ آپ کو موقع دے گا اور آپ انشاءاللہ اپنی فیلڈ میں ترقی کی راہوں پر ہوں گے انشاءاللہ. پھر دوسرا یہ کہ بہن نے کہا کہ خوشی کا موقع ہے, کوئی ان کا وارڈروب جو ہے وہ چیک کرتا ہے, کہتا ہے کہ جو ریاض الجنہ کے غالباً کارپیٹ کا کلر ہے تو وہ آپ کپڑے پہنیں, اس کلر کے کپڑے پہنیں, اور وہ کپڑے موجود بھی ہوتے ہیں اس کلر کے. میری بہن یہ آپ کی عبادتیں ہیں, آپ کا کوئی ورد ہے جس کے نتیجے میں آپ نے یہ خواب دیکھا, اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کر رہی ہیں اس کا فائدہ روحانی طور پر, دنیاوی طور پر اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما رہا ہے, اور اسے کنٹینیوسلی جاری رکھیں. حریم نے کہا کہ مدینے میں ہے, زمین کچی ہے, نیم کا درخت لگایا ہے. یہ خواب بہت اچھا ہے,
ٹھیک ہے نا. مدینہ شریف میں زمین کچی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر بھی کسی مسلمان کو، آپ کے آس پاس کسی مسلمان کو ضرورت ہوتی ہے، آپ مدد کرتے ہیں. یہ نیم کا درخت لگانا یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو سایہ دیتا ہے نا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اچھے کام کرنے میں تھوڑا سا جلدی کرتی ہیں، اور کرنا بھی ایسا چاہیے. اللہ رب العالمین اس کو جاری و ساری فرمائے. انہوں نے پوچھا زوال کے وقت درود پاک یا کلمہ پڑھنا کیسا ہے؟ زوال کے وقت کوئی سجدے والی نماز نہیں پڑھ سکتے. درود پاک پڑھنا چاہے یا قرآن شریف کی تلاوت ہے، بہتر یہ کہ قرآن شریف کی تلاوت بھی نہ کریں، لیکن کر لیا تو گناہ گار نہیں ہوں گی. درود پاک اور کلمہ وغیرہ پڑھنا بہتر یہ کہ اس وقت نہ پڑھیں، لیکن پڑھ لیا تو گناہ گار نہیں ہوں گی، پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہتر یہ کہ نہ کریں. اس کے بعد جو ہے وہ لطیف صاحب نے چنیوٹ سے پوچھا کہ چھوٹے بھائی مرحوم کو ان کے دوست سے دیکھا کہ سبز گھاس میں بکریاں چرا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے، اور آپ کے بھائی ماشاءاللہ اچھے حال میں ہیں. آپ ان کو مزید ایصال ثواب کیجیے. فیروزہ پتھر جو ہے وہ بازار سے انہوں نے لیا ہے. اگر آپ کو پتھروں کا بہت شوق ہے، نگینوں کا، تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں ہے، ورنہ یہ کہ انشاءاللہ کوئی موقع اللہ رب العالمین آپ کو جو آپ کام کرتے ہیں اس میں موقع عطا فرمائے گا، آپ اسے اویل کیجیے گا. صادقہ آباد سے بہن نے پوچھا کہ بہت بڑا ہال ہے، مختلف لوگ کوئی پڑھا رہا ہے، اور کڑی کے سالن کے ساتھ ان کی بہن ان کو روٹی دیتی ہے. وہ کہتی ہے 8 کا گروپ ہے، آپ گروپ میں نہیں ہیں، والدین کے گھر جاتی ہیں، ایک کمرے میں کوئی پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کھجور وغیرہ. دیکھیں یہ پورا خواب منتشر خواب ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر میرے حساب سے نہیں بن رہی. بہرحال یہ کہ آپ یعنی جو گروپ ہے یا اس حوالے سے ایک چیز نکل رہی ہے کہ اگر فائنینشلی معاملات میں کچھ پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے دور فرمائے گا، اور آپ کے رزق حلال میں یا آپ کے گھر میں جو جینٹس کام کرتے ہیں ان کے رزق حلال میں ترقی عطا فرمائے گا. آمنہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ والدہ اور جو ہے وہ کوئی اور ہیں، ساس ہیں، شاپنگ یہ کرنے کے لیے گئے ہیں، تو روڈ کی ایک طرف 2 ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ ہوتی ہیں، پھر لوگ وہاں پر بہت ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں یہاں پر آ جاؤ، تو یہ آ نہیں پاتی، ایک آدمی کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ ڈر جاتی ہیں، اور ان کے اوپر کچھ گراتا ہے پڑھ کر. میری بہن اگر ذہن میں وسوسے ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ کوئی اثرات وغیرہ ہیں اوپر جو میں نے وظیفہ عرض کیا وہ آپ بھی پڑھیں، اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ آپ بھی اور آپ کے ہسبینڈ بھی فجر اور عصر کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ کرم ہوگا. نوشین بہن نے لاہور سے پوچھا کہ خواب میں کوئی جادو کر رہا ہے، سورہ ناس وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ مطلب ایک لحاظ سے تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایسا اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں بنتی، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کوئی اثرات وغیرہ یا کوئی جادو وغیرہ کے معاملات ہیں جو میں نے آپ کو اوپر وظیفہ عرض کیا وہ آپ بھی پڑھیں. اور دوسرا یہ کہ بیت الخلاء میں ہوتی ہیں وسوسے، وہم، اس طرح بھی، اور سبز رنگ کے سانپ وغیرہ دیکھتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے کوئی اپنے ہیں جو آپ کے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں اور یا حفیظ یا اللہ کا ورد بھی رکھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. اپنے معاملات میں احتیاط سے کام لیں. اور آخری خواب بہن نے کہا کہ واش روم کا جو بات ہے وہ باتھ ٹب ہے وہ لیک ہے اور اس میں پانی کافی بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی والدہ کھولنا چاہتی ہیں. میری بہن آپ کہتی ہیں کہ میں ہر بات شیئر کرتی ہوں، لیکن کوئی ایسی بات کہ آپ چاہتی ہیں کہ میری والدہ کو تکلیف نہ ہو، ان کو پریشانی نہ ہو، تو آپ اپنی والدہ سے کوئی بات نہ چھپائیں، ان سے کہہ دیں کہ بعد میں ان کو پتہ لگے گا تو زیادہ پریشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. ویسے تو آپ راؤنڈ دا ویک یعنی 24/7 ہمیں ویو کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، انسٹاگرام پہ چلے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ چاہیں گے، جس ڈیٹ کا چاہیں گے، پروگرام آپ کی خدمت میں موجود ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے. اپنے میزبان آج کا دور اجازت دیجیے. زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.